الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فلکیات کے چند بنیادی اصطلاحات کے بارے میں انشاءاللہ اس لیکچر میں بات ہوگی۔ نظام محدد، جس کو کوآرڈینیٹ سسٹم کہتے ہیں انگریزی میں، یہ دو سمتی مقداروں کو ظاہر کرنے کا بہترین طریقہ ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیں، اگر کسی کمرے میں آپ زمین کے اوپر کسی پڑی ہوئی چیز کو کسی کو بتانا چاہیں تو ہاتھ سے اشارہ کر لیں گے کہ یہ چیز فلاں جگہ پر ہے، یہ ادھر ہے۔ لیکن اگر آپ ادھر نہیں بیٹھے ہوئے یا آپ نے کوئی خزانہ چھپایا ہوا ہے اس میں کسی خاص جگہ اور کاغذ میں کسی کو لکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پر ہے، یا آپ نے کوئی پائپ کا کوئی ظاہر مطلب یہ کہ مین ہول چھپایا ہوا ہے پائپس کا، اور وہ آپ نقشے میں دکھانا چاہتے ہیں کہ کہاں پر ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر کوئی نہ کوئی طریقہ تو آپ بتائیں گے۔ تو اب ہم آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ یہ کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے ایک سمت کو الف کہہ دے، جیسے کہ خط ابھی دکھایا ہوا ہے، یہ سمت الف ہے، اور دوسرا خط اس کے اوپر جو 90 درجے کا زاویہ بنا کر یعنی کھینچا گیا ہے وہ خط بے ہے، اور یہ خط بے مطلب یعنی اوپر جو جا رہا ہے یہ بھی لامحدود خط آپ اس کو سمجھ لیں، یعنی گویا کہ جو کمرے کا جو وسط ہے یعنی اس میں اس کو ہم صفر صفر یعنی مبدا سے ظاہر کرتے ہیں، اس کو اوریجن کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو اس سے یعنی اوپر بھی جا رہا ہے، اس سے نیچے بھی جا رہا ہے، اور اس طریقے سے جو خط الف ہے وہ اس سے دائیں طرف بھی جا رہا ہے اور بائیں طرف بھی جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا اب مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو بتائیں کہ وہ جو جگہ آپ مطلب یعنی ان کو بتانا چاہتے ہیں وہ یعنی 2 قدم خط الف کی طرف آپ لے لیں، پھر وہاں سے خط بی کی سمت میں 3 قدم لے لیں، تو آپ کو جو جگہ ملے گی وہاں پر وہ مین ہول ہوگا۔ تو یہاں جیسے سبز لائن کھینچی گئی ہے، تو سبز لائنیں 2 جو ہیں وہ جہاں پر مل رہی ہیں اس کے اوپر لکھا ہے 2,3 بریکٹ کے اندر۔ یہ 2,3 جو ہے اصل میں 2 قدم الف کی سمت میں اور 3 قدم یہ بے کے سمت میں، یہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ بہرحال یہ کہ تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس کو الف خط کس کو کہتے ہیں کمرے میں، اور بے خط کون سے کو کہتے ہیں، وہ تو کمرے کی جو وہ ہے، جیسے الف خط جو ہے نا وہ مغرب کی طرف ہے اور بے جو ہے نا جنوب کی طرف ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب جو بے کا خط جو ہے نا وہ جو اوپر جانے والے حصہ ہے وہ جنوب کی طرف ہو، اور نیچے جانے والے شمال کی طرف ہو، اور دائیں طرف جو ہے نا وہ جو الف ہے وہ مغرب کی طرف ہے اور بائیں طرف جو ہے نا مشرق کی طرف ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور ترتیب جو بھی آپ بنا لیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اس میں جو سرخ خطوط ہیں، سرخ خطوط ہیں، تو اس میں جو مطلب اگر ہم بتانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمرے کے وسط سے گویا کہ الف خط کا جو بائیں سمت ہے اس میں آپ 3 قدم، بائیں سے مراد یہاں پر 3 منفی ہو گیا، یعنی منفی 3، اور ایک جو ہے نا ایک قدم یا آپ جو ہے نا وہ بی کے مثبت سمت میں جائیں، یعنی ہر سمت کی ایک مثبت سمت ہوگی اور ایک منفی سمت ہوگی، یعنی منفی ہوگی۔ تو ظاہر مطلب ہے کہ مثبت منفی کے مقابلے میں ہوگا۔ تو اس میں دیکھ لیں آپ یہاں پر یعنی جو طریقہ کار ہے عموماً جو یعنی استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اوپر جانے والا جو سمت ہے اس کو مثبت بتایا جاتا ہے، اور نیچے جانے والا اس کو منفی بتایا جاتا ہے، اور دائیں طرف جانے والا اس کو جو ہے وہ مثبت سمجھا جاتا ہے، اور جو بائیں طرف جانے والا تو اس کو منفی سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ جو بلو ہے یہ جو ہے نا اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 قدم، یا اگر قدم آپ نہیں کہہ سکتے فٹ کہہ دو، تو مطلب یہ کہ 1.5 فٹ بائیں طرف خط جو ہے الف کی سمت اور منفی الف سے، اور 2.5 فٹ مطلب ہے کہ نیچے کی طرف یہ آپ جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں بے خط کا جو منفی سمت ہے اس میں آپ 2.5 فٹ اگر لے لیں تو آپ کو جو ہے نا وہ مقام مل جائے گا۔ تو ان چاروں مطلب جس کو کہتے ہیں نا مطلب جو چاروں کا مطلب زاویہ بنانے والے جو ہے
یعنی الف مثبت بے مثبت، یہ ایک کوارڈنٹ ہے. اچھا بے مثبت الف منفی یہ دوسرا کوارڈنٹ ہے، اور الف بھی منفی اور بے بھی منفی یہ تیسرا کوارڈنٹ ہے، اور بے جو ہے نا الف مثبت اور بے منفی یہ جو ہے نا مطلب چوتھا کوارڈنٹ ہے. اس طریقے سے کوارڈنٹ کے ذریعے سے ہم مقام کا تعین صحیح طور پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی سہ سمتی مقدار کو معلوم کرنا چاہیں تو پھر آپ کو ایک مکمل کارٹیزن کوآرڈینیٹ یا مکمل کارتیسی نظام آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کیوب ہے، کیوب سے کیوب مکعب کو کہتے ہیں، یا کمرے کو آپ لے لیں کہ جیسے کمرہ ہوتا ہے، اس کی دیواریں ہوتی ہیں 4، اور ایک چھت ہوتا ہے، ایک فرش ہوتا ہے. تو سامنے جو شکل نظر آ رہا ہے یہ بھی بالکل ہی یعنی وہ ہے، یعنی گویا کہ یہاں پر مبدا کونے میں ہے. دائیں طرف جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو الف جا رہا ہے یہ جو ہے نا مطلب ایک سمت ہے، اور اس کے منفی جو ہے نا سمت دوسرا ہے. اور اس طریقے سے آپ جو ہے نا مطلب جو جیم کی سمت ہے، الف سمت تو یہ دائیں طرف یعنی ہو گیا، اور جیم کی سمت اس کے اوپر قائمت زاویہ بناتا ہوا وہ جو خط اندر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ اندر ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف جو جا رہا ہے یہ جیم سمت ہے، اور اوپر جو جا رہا ہے یہ اصل میں بے سمت ہے. تو اب آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ فضا میں کدھر ہے یا زمین پر ہے یا چھت جہاں پر بھی ہے، تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ کوئی سہ سمتی مقدار لے لیں، جیسے -2 اور -5 اور -3. یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو گویا کہ 2 قدم آپ الف سمت میں، 5 قدم آپ جیم کی سمت میں، اور 3 قدم آپ بے کی سمت میں آپ کر سکتے ہیں. دائرہ عظیمہ گریٹ سرکل. اگر کسی کرے کی سطح پر اس کے گرد گرد ایسا دائرہ کھینچا جائے کہ اس دائرے کا قطر اس کرے کے قطر کے برابر ہو، یا دوسرے لفظوں میں وہ اس کرے کو بالکل 2 حصوں میں تقسیم کر دے، تو اس دائرے کو دائرہ عظیمہ کہتے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا غور فرما لیں. یہ گلوب اگر آپ لے لیں، جیسے دنیا کا جو نقشہ ہوتا ہے، دنیا کا بلے گلوب ہوتا ہے، تو اس میں جو سب سے بڑا دائرہ ہوتا ہے وہ خط استوا ہوتا ہے، اور جو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد چھوٹے جو آدھے دائرے ہوتے ہیں وہ اس کو طول بلد کہتے ہیں. تو اب دیکھیں اس میں یہ جو خط استوا ہے یہ بالکل گریٹ سرکل ہے. گریٹ سرکل سے مراد یہ ہے کہ اب دیکھو نا خط استوا کو اگر آپ ایک خط آپ اس کے گرد جو ہے نا گلوب کے گرد بڑے سے بڑا کھینچ سکتے ہیں، تو وہ کون سا ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو کہ اس سے مطلب بڑا ممکن نہیں ہوگا. اس کو ٹائٹ اگر رکھ دیں اور وہ آپ اس کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھینچ کر اس دائرے اس گلوب سے گزارے اور اس کو آدھے میں تقسیم کر لیں تو گریٹ سرکل ہوگا. یا یوں سمجھ لیے کہ اگر یہ بالکل ڈسک بن جائے یہی خط، تو وہ جو ہے نا وہ مرکز سے گزرے، تو اس طریقے سے مطلب تو یہ جو خط استوا ہے یہ بھی گریٹ سرکل ہے. اور جو میم قاف جو ہے نا مطلب یہ جو خط ہے یہ مطلب وہ ہے کہ آدھا گریٹ سرکل ہے. اگر یہ اس طرح ہی چلا جائے، دوبارہ قاف سے میم کے اوپر جائے، میم سے پھر دوبارہ قاف کے اوپر آ جائے، تو پھر یہ بھی گریٹ سرکل ہوگا، کیونکہ یہ بھی بڑے سے بڑا دائرہ بنے گا. کروی نظام محدد یعنی اسفیریکل کوآرڈینیٹ سسٹم. ایک کوآرڈینیٹ سسٹم تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، وہ ایک کارٹیزن کوآرڈینیٹ سسٹم. اس میں مکعب کو بنیاد بنایا جاتا ہے، جیسے کمرہ ہوتا ہے اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے. اس میں گول اسفیر ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ بنیاد بنایا جاتا ہے. تو آپ ذرا دیکھیں جیسے کہ اوپر آپ نے دائرہ عظیمہ میں گلوب کو دیکھا تھا، بالکل وہی گلوب ہے. شکل نمبر 2 جو کتاب کی ہے اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، تو اس میں جو اوپر میم ہے، میم کا نقطہ، اس کو قطب قرار دیا گیا، جو اس کو 90 درجے مانا گیا. یعنی گویا کہ خط استوا سے اگر ہم زاویہ اس کا بنائیں تو 90 درجہ بنے گا. تو خط استوا کو اگر 0 لے لیں تو یہ 90 ہوگا. اور اسی طریقے سے قاف بھی چونکہ 90 درجے دور ہے خط استوا سے، یعنی دوسری طرف، تو اس کو بھی ہم جو ہے نا منفی 90 بنا لیتے ہیں. یعنی 90 جمع یہ میم ہے اور 90 منفی یہ قاف ہے، وہاں پر جو اس طرح صورت بنتی تھی. اب اس کے بعد آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خط استوا ہے اس کو آپ اگر درجوں میں تقسیم کر لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درجوں میں آپ اس کو تقسیم کر لیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا مطلب یہ جو اس میں گویا کہ وہ بن رہے ہیں یعنی خط استوا کے اوپر، تو ہم نے ایک نقطہ یعنی گویا کہ 0 لے لیا. 0 سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں ہم. تو 0 نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے اوپر سواد بھی ہے، لیکن اس 0 کو آپ دیکھ لیں تو یہ جو 0 ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اب 0 سے آپ دائیں طرف جائیں تو آپ کو 90 بھی نظر آتا ہے،
اور پھر آپ جائیں تو ڈاٹڈ لائن میں آپ کو 180 نظر آ رہا ہے، اور پھر 180 سے جائیں تو آپ کو 270 بھی نظر آ رہا ہے. تو گویا جو پڑا ہوا دائرہ ہے اس کا، یعنی خط استوا کے بالکل خط استوا کے اوپر، اس دائرے میں آپ اگر جائیں تو آپ صفر سے شروع کر لیں گے اور آپ دوبارہ صفر پر واپس آئیں گے. بیعینی اسی طریقے سے یہ جو خطوط ہے، یعنی جس کو مطلب جیسے کاف اور میم تھا، اس طرح کے خطوط آپ -90 سے 90 تک کافی بنا سکتے ہیں. تو اس میں ایک خط جو ہے نا، مثال کے طور پر یہ -90 سے لے کر جیم تک سے جیم سے ہوتے ہوئے الف سے ہوتے ہوئے وہ 90 پر یعنی قطب پر جاتا ہے. اب اس پر جو ہے نا اگر آپ جائیں تو یہ بھی زاویہ ہے مثال کے طور پر، لیکن وہ پڑا زاویہ ہے وہ جو خط استوا پر، اور اس پر جو ہوتا ہے کڑا زاویہ ہے. تو اب آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ جیم سے لے کے الف تک جتنا زاویہ بنتا ہے، یعنی گویا کہ آپ میم مرکزہ اس کو لے لیں، جو میم نظر آ رہے ہیں درمیان میں، اس میم جیم کو گویا کہ جو خط ہے اس کو آپ جو ہے نا مطلب چلائیں، اوپر لے جائیں، اور اوپر لے جاتے الف تک لے جائیں. اب جتنا زاویہ یہ طے کرے گا تو یہ اس کا زاویہ عین ہے. اب بالکل دیکھ لیں، یہ عین جو ہے نا مطلب کڑا زاویہ بنا رہا ہے، یعنی عین جو ہے نا وہ جیم میم اور الف یہ جو مثلث ہے اس کا جو ہے نا جو زاویہ بنا رہا ہے، اس کو جو ہے نا مطلب ہم عین کہہ سکتے ہیں. تو یہ زاویہ عین ہے. اسی طریقے سے 0 سے لے کر جیم تک جو زاویہ سین پڑا زاویہ بنا رہے ہیں تو یہ بھی ہے. تو گویا کہ یہاں پر ہمیں 2 زاویے معلوم ہو گئے، ایک کڑا زاویہ ایک پڑا زاویہ. تو پڑا زاویہ سین ہے اور کڑا زاویہ جو ہے نا مطلب عین ہے. تو گویا کہ اب ہم اگر اس مقام الف کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں پر ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ 0 سے جو پڑا زاویہ ہے وہ آپ جو ہے نا سین زاویہ بنا لیں، اور پھر جو ہے نا وہ جو اس پر جیم سے لے کر جو جیم کا نقطہ بنتا ہے، جیم سے الف تک پڑا زاویہ عین بنا دے. تو وہ جو نقطہ بنے گا، یہ نقطہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ جو نقطہ دال، یہ الف نہیں ہے دال ہے، تو یہ جو نقطہ ہے دال یعنی جیم دال، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ جو نقطہ ہے دال ہے، یہ اصل میں آپ کا مطلوبہ یعنی مقام ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا پڑا زاویہ سین کتنا ہے. مثال کے طور پر وہ 165 ہے، تو 165 بھی آپ اس سے 0 سے معلوم کر سکتے ہیں. اور پکڑا زاویہ مثلا 30 ہے، تو 30 مطلب جو ہے نا وہ استوا سے آپ 30 درجے اوپر جب جائیں گے تو اس کا جو مقام ہوگا دال، وہ آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں. تو آپ گویا کہ گلوب کے اوپر یعنی کوئی بھی مقام، کسی مقام کا گلوب کے سرفیس یا خط سطح کے اوپر جو بھی مقام آپ معلوم کرنا چاہیں تو اس ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں. اب جو ہے نا مشہور 2 اصطلاحات ہیں، ایک طول بلد ہے اور ایک عرض بلد، اس کا ذکر انشاءاللہ کیا جائے گا. اس کو انگریزی میں لانگیچیوڈ طول بلد کو اور عرض بلد کو لیٹیچیوڈ کہتے ہیں. چونکہ بار بار آئے گا لہٰذا اس کے جو انگریزی نام ہے اس کو بھی آپ یاد رکھیں، تاکہ آپ کو یعنی عدم دلچسپی کی وجہ، عدم مناسبت کی وجہ سے یعنی اس کا نقصان نہ ہو. اب ذرا غور سے دیکھ لیں کہ یہ جو مطلب آپ کو جو گلوب 2 گلوب نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ کو کچھ خطوط بتا رہے ہیں. یہ خطوط طول بلد بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور خطوط عرض بلد بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. میں آپ کو میرے خیال میں پہلے سلائیڈ میں ہی بتا چکا ہوں کہ یہ جو پڑے زاویے جو بن رہے ہیں یہ مطلب گویا کہ خط استوا پر ہے، اور جو کڑے زاویے ہیں وہ طول بلد ہیں. تو اب دیکھ لیں ذرا طول بلد، یعنی اگر آپ اس کا کوئی مبدا لے لیں، مبدا سے مراد یہ ہے کہ وہاں سے آپ شروع کر لیں، جیسے پھر ہم نے وہاں پر شروع کیا تھا. تو اس کا جو مبدا ہے بالکل دائیں طرف والا جو ہے وہ مبدا دکھایا ہے، 0 دکھایا جا رہا ہے. اب 0 سے آپ خط استوا کے اوپر یا خط استوا کے اوپر نہ کسی اور جگہ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ زاویے تو اس طرح بنیں گے یعنی خط استوا کے بالکل متوازی، اور بہت سارے دائرے بنے ہوئے ہیں. یہ سارے دائرے جو خط استوا کے اوپر ہیں یا نیچے ہے، یعنی مطلب گویا کہ قطب کے قریب جو ہیں وہ اصل میں چھوٹے دائرے ہیں، اور خط استوا سب سے بڑا دائرہ گریٹ سرکل ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ اس طرح جو مطلب یہ ہے کہ خط استوا کے اوپر یا خط استوا کے متوازی جو خطوط ہیں چھوٹے دائرے، اس کے اوپر آپ دائیں طرف جب جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا مطلب مثبت ہے، اور بائیں طرف جب جائیں گے تو یہ منفی ہے. تو اب یہ دیکھیں 30 درجہ بھی ہے، 60 درجہ بھی ہے، اس طرح 90 درجے بھی نظر آتے ہیں، 120 بھی نظر آتے ہیں، 150 180 منفی 150. اچھا ادھر سے 0 سے پھر منفی شروع کر لیں، منفی 30 منفی 60 منفی 90 منفی 120 منفی 150، اور اس طریقے سے پھر دوبارہ 180 پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ طول بلد ہیں.
مطلب طول بلد دکھانے کے لیے مطلب ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اب بائیں طرف کا جو شکل ہے اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، اس میں جو ہے نا قطب شمالی وہ 90 کو قرار دیا گیا، قطب جنوبی منفی کو قرار دیا گیا -90، اور عرض بلد کے جو مختلف خطوط جو میں نے آپ کو بھی بتائے ہیں خط استوا کے بالکل متوازی خطوط چھوٹے دائرے، تو اس میں سے ایک 30 کا ہے، ایک 60 کا ہے، اور 90 تو خیر نقطہ ہے۔ اس طریقے سے -30 کا بھی ہے، -60 کا بھی ہے، اور -90 ہے، تو یہ ان کے درمیان جو ہے وہ باقی مطلب گویا کہ اس کے ہوں گے۔ تو گویا کہ لیٹیچیوڈ جو ہے وہ خط استوا سے قطب شمالی کی طرف یا خط استوا سے قطب جنوبی کی طرف یہ جو خطوط ہیں اس کی مطلب گویا کہ زاویہ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا مطلب مثبت جو ہے نا 30 60 90 تک جاتا ہے، اور منفی جو ہے نا -30 -60 سے ہوتے ہوئے یہ -90 تک جاتا ہے۔ یہ خطوط عرض بلد کہلاتے ہیں۔ افقی نظام محدد، یہ جو ہے نا گویا کہ شکل نمبر 4 جو کتاب کا ہے یہاں پر دکھایا گیا ہے، اس میں افقی نظام محدد بالکل وہی ہے جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے۔ آج بھی میں صبح واک کے لیے جا رہا تھا تو میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو آسمان کی طرف، آسمان آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ تو آسمان ہمیں بالکل ایک گنبد کی طرح نظر آتا ہے، یعنی ہر طرف جو ہم دیکھیں تو آسمان یعنی ایک جگہ پر ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ختم نہیں ہوتا، یہ حد نظر ہے، اس سے آگے بھی مطلب جو ہے نا فضا ہے۔ بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خط استوا اس میں جو مطلب پڑا ہوا مطلب دائرہ ہے، جو پڑا ہوا دائرہ ہے اصل میں اس کو افق کہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ آپ کسی بھی مقام پر اگر دیکھیں، جیسے اس کا جو مرکز ہے، مرکز جو یعنی مرکز کے اندر اگر آپ دیکھیں غور سے تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر اگر آپ دیکھیں چاروں طرف دیکھیں تو آپ کو 2 گنبد، یہ نیچے والے گنبد اوپر والے گنبد گویا کہ آپس میں ملتا ہوا نظر آتا ہے، یہ افق کہلاتا ہے۔ یعنی گویا کہ اوپر والے گنبد نیچے زمین کے ساتھ جو ملتا ہوا نظر آتا ہے یہ اس کا افق ہے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ سمت 4 آپ کو معلوم ہے، ایک سمت مغرب، ایک سمت جنوب، ایک سمت مشرق، ایک سمت شمال، یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کا افق، اور اسی طریقے سے کوئی بھی زاویہ افق سے اوپر بلند ہوتے ہوئے سمت راس بالکل وہ جگہ ہے جو ہمارے سر کے اوپر ہے، تو اس کی طرف جو یعنی خط جاتا ہے یہ اصل میں یہ بھی جو ہے نا وہ زاویہ ہے۔ تو اس کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی چیز بھی مطلب افق پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ، مثلا چاند ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مبدا یعنی کو اگر ہم شمال لے لیں تو شمال کی سے مغرب کی جانب یا مشرق کی جانب کتنا زاویہ وہ بناتا ہے، اس پر جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں، جو ہے نا مطلب یہ کہ کتنا زاویہ بناتا ہے اس کو ہم عظمت کہتے ہیں، اور پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ اس سے افق سے بلندی کی طرف سے متراس کی طرف اس کا زاویہ کتنا بنتا ہے، وہ جو ہے نا مطلب جتنا زاویہ ہوگا اس کے حساب سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ اس میں آپ کو جو 2 چیزیں نظر آ رہی ہے، سمت الراس اور نادر یہ ہے کہ بالکل جو ہمارے بالکل نیچے جو جگہ ہے، یعنی گویا کہ جو دوسرا آسمان ہے وہ اس پہ جو ہے نا ہمارا جو جگہ بنے گی وہ نادر ہے، یعنی میرے پیروں کے نیچے سے جو جگہ ہے، اور سمت الراس میرے سر سے گزرتا ہوا جو خط ہے اوپر جو جا رہا ہے یہ سمت الراس ہے، اور شمال جنوب مشرق مغرب کا تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ہم کسی بھی چیز کا وہ کر لیں تو اس میں دیکھیں نا آپ نیچے ایک پڑا ہوا جو افقی زاویہ بن رہا ہے، یہ افقی زاویہ اب اس کا جو مبدا شمال ہے وہ اس سے جو ہے نا مطلب ہم لوگ مقام بے تک جا سکتے ہیں، اور وہ مطلب آپ کو بالکل یہ جو الف سے لے کر بے تک کا جو زاویہ بنتا ہوا ہے یہ کچھ گھڑیوں کے سوئیوں کے سمت میں اس طرح جو افقی زاویہ بنتا ہے یہ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بے سے جیم تک وہ جو کڑا ہوا زاویہ بنتا ہے، تو ان 2 زاویوں کی مدد سے آپ کسی بھی جگہ کی لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ جو کڑا زاویہ ہے اس کو زاویہ ارتفاع کہتے ہیں، اور جو پڑا زاویہ ہے اس کو افقی زاویہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی چیزیں تو مثالوں کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گی۔ دائرۃ البروج ایکلپٹک، شکل نمبر 5 جو کتاب کی ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو بے شک آپ اس کو ایک گلوب سمجھ لیں، اور یہ گلوب بہت وسیع ہے آسمان کے اندر، مطلب گویا کہ اس میں یہ بات ہے کہ جو زمین ہے وہ جس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ گویا کہ جس زاویے پر ٹلٹ ہوتی ہے، مطلب یعنی جھکاؤ اس کا ہوتا ہے، تو آپ اتنی جھکی ہوئی جو ایک دائرہ ہے وہ آپ آسمان کے اندر کھینچے، اس کو سماوی خط استوا کہہ دیں، اور آپ کا جو افق ہے یہ دائرۃ البروج بن جائے گا، یعنی گویا کہ آپ کا افقی خط جو ہوگا وہ دائرۃ البروج کا ہوگا۔ اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں اس کو، جو درمیان میں جو ہے سورج، اس کے گرد یہ زمین کی 4 حالتیں
وہ جھکی ہوئی جو ہے نا وہ نظر آتی ہے، تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کا جو جس میں زمین چکر لگا رہی ہے چاروں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے، تو یہ تو دائرۃ البروج ہے، اس کو ہم نے وسیع کر دیا آسمان میں، تو وہ جو ہے نا مطلب ہمارا افق بن گیا. اور جو اس کا جھکاؤ ہے، وہ جھکاؤ پہ جو اس کا خط استوا ہے گلوب کا، اس کو ہم نے آسمان میں وسعت دی تو وہ سماوی خط استوا بن گیا. تو ہمارے پاس جو اب بہت بڑا گلوب جو آ گیا، اس میں ایک بروجی قطب شمالی نظر آ رہا ہے، یعنی بالکل جو یعنی مطلب سر کے اوپر سے مدراس کی جگہ وہ بروجی قطب شمالی ہے، اور نادر کی جگہ بروجی قطب جنوبی آ گیا. اور اسی طریقے سے جو دائرہ آسمان میں سماوی خط استوا کا بن گیا، اس پہ عمود بناتا ہوا جو خط ہے وہ سماوی قطب شمالی، اور نیچے جو مطلب خط جانے والا ہے وہ سماوی قطب جنوبی کہلائے گا. اعتدال ہند، ایکویناکسز بھی اس کو کہتے ہیں، شکل نمبر 5 میں آپ دیکھیں بالکل وہی شکل ہے، بس صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو دو دائرے بنتے ہیں، ایک سماوی خط استوا کا اور ایک افق کا دائرۃ البروج کا، ان کو جس وقت آپ دیکھیں گے تو یہ دو جگہوں پر کاٹ رہے ہیں، یہ دو جگہوں پر کاٹ رہے ہیں، تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ وہ ہے کہ ان کا فرق صفر ہے، ان دو دائروں کا فرق جو ہے نا صفر ہے. تو اس کو جو ہے نا ہم کیا کہیں گے، اس کو ایک جو سامنے بالکل وہ اعتدال ربیع ہے، اور جو اس کے دوسری طرف ہے وہ اعتدال خریفی ہے. اعتدال ربیع وہ ہے یعنی جس پہ جیسے کہ ہم لوگ 23 مارچ کو جو ہماری پوزیشن ہوتی ہے ہماری زمین کی، جس پہ خط استوا پہ سورج آتا ہے، اور دوسرا جو خط استوا پہ سورج آتا ہے وہ 22 ستمبر 21 ستمبر ہے، اس پر بھی صفر خط استوا پہ جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ مطلب صفر درجہ مطلب جو ہے نا سورج خط استوا پہ ہوتا ہے. تو یہ جو دو اعتدالین ہیں ان کو ایکویناکسز کہتے ہیں انگریزی میں، اور ایک کو اعتدال ربیع اور دوسرے کو اعتدال خریفی کہتے ہیں. انقلاب الشمس، سولسٹائس، یہ بھی شکل نمبر 5 ہی ہے. اس میں آپ ذرا غور سے دیکھیں بالکل وہی شکل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ کو اعتدال ربیع اور اعتدال خریفی کے بارے میں تو بتایا جو جب کہ فرق بالکل صفر ہے، لیکن جب فرق سب سے زیادہ ہو تو یہ دو وقتوں میں ہو سکتا ہے، ایک گرمیوں میں ہوتا ہے ایک سردیوں میں ہوتا ہے. تو جو گرمیوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ جنوب کی طرف انقلاب شمس سیفی ہے، اور دوسرا جو ہے نا مطلب ہے کہ جو دائیں طرف ہے وہ انقلاب شمس شتوی ہے. آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ انقلاب شمس شتوی میں یعنی جو سورج ہے وہ سماوی خط استوا سے نیچے کی طرف ہے، ہاں جی، اور دوسرے انقلاب شمس سیفی جو ہے اس میں جو سورج ہے وہ وہ جو خط استوا سماوی خط استوا ہے اس سے اوپر کی طرف آ جاتا ہے. تو بس یہی مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو فرق ہوتا ہے وہ انقلاب شمس سیفی پر ہوتا ہے جو تقریباً 21 جون کو ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ فرق جو ہے نا انقلاب شمس شتوی کا ہوتا ہے اس پر بھی -23.5 درجے پر ہوتا ہے. یہ جو ہے نا مطلب 22 دسمبر کے لگ بھگ ہوتا ہے.